بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوح محفوظ اور لوح و قلم کے بارے میں آج تک جتنی بھی گفتگو اور بیانات علماء اکرام اور انہیں فالو کرنے والوں کی جانب سے دیے گئے ہیں وہ ناکافی ہے، مکمل نہیں، کیونکہ نظام غیب کے سچے حقائق دھوکے والے اس ظاہری نظام حیات میں مکمل آشکار نہیں ہوتے۔ ان کا علم صاحب قلب والوں کو نصیب ہوتا ہے، جو نظام غیب کا حصہ ہو کر شاہدین میں اپنا شمار رکھتے ہیں۔ ان سے ماخوذ کیے ہوئے لوح و قلم کی حقیقت کیا ہے، یہ مختصر سا جان لیں۔ اللہ پاک کی شان انسانی عقل اور شعوری وسعتوں سے ماورا ہے، لیکن قرآن اسے آسان لفظوں میں بیان کر دیتا ہے اور لوگ اس شان صفت کو اپنی عقل کے مطابق ڈھال لیتے ہیں۔ یہی کچھ لوح و قلم کے بارے میں جانا یا سمجھا گیا۔ اب اللہ پاک کا جاننا دیکھیں کہ روز اول سے اللہ پاک جانتا تھا کہ کائنات میں موجود ایک چھوٹے سے چھوٹے ذرے اور چھوٹی سی نظر نہ آنے والی مخلوق سے لے کر بڑے سے بڑے مخلوقات ایک ایک سیکنڈ میں کیا کریں گے اور کیا ان کے ساتھ ہوگا، سب کے بارے میں جو کچھ ہونے والا تھا وہ اللہ جانتا تھا۔ اس نے اپنے امر کن سے قلم پیدا کیا، پھر ایک لوح یعنی تختی خلق کی۔ وہ قلم اور لوح دونوں سراسر نور کے تھے، اور قلم نے اپنے رب کے امر سے اس لوح یعنی نور کی تختی پر روز اول سے لے کر روز آخر تک کے سارے احوال درج کر دیے۔ اور اس مقدس قلم کی شان یہ ہے کہ اللہ پاک نے قرآن مبین میں اس کی قسم کھائی ہے، اور اس قلم اور لوح کو جس پر میرا اور آپ کا ایک ایک سانس اور ہر سانس میں ایک ایک پل کا حوالہ تحریر ہے، جو کچھ ہو گیا، جو ہو رہا ہے، جو ہونے والا ہے، یہاں تک کہ میں بول رہا ہوں اور آپ اس لمحے میرا بولا ہوا جس حالت میں بھی سن رہے ہیں، یہ بھی ٹھیک اسی طرح درج ہے، اور کائنات کا یہ مکمل ڈیٹا ایک مقام پر محفوظ ہے۔ اس مقام کو لوح محفوظ کہا گیا ہے، اور جو کچھ اس نوری لوح یعنی تختی پر لکھا ہوا ثبت ہے، اس لکھے ہوئے کو الکتاب کہا گیا ہے۔ یعنی الکتاب اور لوح محفوظ میں فرق ہے۔ اللہ پاک نے لوح محفوظ کو سفید موتیوں سے بنایا ہے، جس کے اندرونی حصے سرخ یاقوت کے ہیں۔ اس کا طول آسمان اور زمین جبکہ عرض مشرق سے لے کر مغرب کے برابر ہے۔ شیاطین، جنات وغیرہ یا کوئی بھی ایسی مخلوق وہاں نہیں جا سکتی، فرشتے بھی نہیں۔ اکثر لا علم لوگ سمجھتے ہیں کہ اس لوح پر فرشتے لکھتے ہیں یا اسے چھوتے ہیں، یہ بات ہی غلط ہے۔ اسے صرف اس امر کن والی قلم نے لکھا ہے، فرشتے اور جگہ کچھ اور لکھتے ہیں۔ کسی نبی پر وحی بھیجنی ہوتی تو حکم الہی سے حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی سے وحی وصول کرتے اور اس وقت کے موجودہ نبی کو دے آتے۔ وہ لوح محفوظ دراصل خزانہ الہی ہے۔ اب آئیں اس حقیقت پر جو آج تک کہیں بیان نہیں کی گئی، نہ کی جاتی ہے، اور اگر کہیں کی گئی تو اسے علم کامل سے سمجھا نہیں گیا۔ لوح محفوظ عالم جبروت میں ہے، جہاں سے غیر تخلیقی اور تخلیقی مراحل کے ملاپ کا آغاز ہوا۔ اس سے پہلے کے عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح اقدس و منور تخلیق شدہ تھی، جس کے اندر ذات الہی کے ارادے اور رضائیں شامل تھیں، اور لوح و قلم بھی۔ الغرض وہ لوح محفوظ آپ کے علوم میں 1/4 حصہ رکھتا ہے۔ نہ صرف حصہ بلکہ آپ اس لوح و قلم پر اختیار بھی رکھتے ہیں۔ آپ کی شان بلکہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ آپ کی امت کے خاصوں اور اللہ کے مقربین کی شان کا عالم یہ ہے کہ وہ اس لوح پر لکھے ہوئے کو بدلوا سکتے ہیں۔ کیسے اور کیوں؟ کیونکہ اللہ پاک نے ان آیات کے مطابق ان سے راضی ہو کر ان کے ساتھ راضیہ اور مرضیہ کے عہد کر رکھے ہیں، اور یہ مقام صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے
انتہائی کامل محبت اور اتباع حقیقی کی نسبت سے نصیب ہوتا ہے۔ پھر اللہ پاک اپنے مقرب بندے کی مرضی سے اس قلم سے اس لو پر جو چاہے بدل دے، جو چاہے ثابت رکھے، اور اس کا ثبوت اس آیت میں دیکھ لیں۔ ایک سچے عاشق رسول حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے ہی لا علمی میں شعر نہیں لکھ دیا، کچھ پا کر لکھا ہوگا نا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔